بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا وقال تعالی یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ المولانا العظیم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصدق ینجی والکذب یہلک وقال علیہ الصلاۃ والسلام آیۃ المنافق ثلاثا اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قابل احترام دینی بھائی اور عزیزو، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کو بابرکت کلام ہے جس کی تلاوت رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے باعث اجر و ثواب ہے، اور اس اللہ کے بابرکت کلام قرآن کو سمجھنا رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے ہدایت کا باعث ہے، اور اس عظیم اللہ تعالیٰ کے بابرکت کلام کے احکامات پر عمل کرنا قیامت تک کے آنے والے سارے انسانوں کے لیے نجات کا باعث ہے۔ خدا کرے کہ ہم سب ان تینوں چیزوں پر عمل کرنے والے بنیں کہ اللہ کے بابرکت کلام قرآن کی ہم تلاوت بھی کریں، اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں کہ میرے خالق و مالک نے مجھ سے قرآن میں کیا کہا ہے، اور جو قرآن میں کہا گیا ہے اس کے مطابق عمل بھی کرنے کی کوشش کریں۔ قرآن مجید کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے احکامات بیان کیے ہیں، جو مسائل، جو فضائل، جو واقعات اور جو پیغمبروں کی قصص بیان کیے ہیں، وہ سب قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہیں۔ چونکہ قرآن اللہ کا آخری کلام ہے اور قیامت تک آنے والے انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا گیا ہے، تو اس میں بیان کیے ہوئے ساری چیزیں قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کے لیے ہیں۔ قرآن مجید میں پیغمبروں کے واقعات بڑے عبرت آموز انداز میں بیان کیے گئے ہیں۔ کل تعداد پیغمبروں کی 1,00,000 سے زیادہ ہے، 1,24,000، اور اس سے زیادہ کی، اس سے کم کی بھی روایات ہیں، لیکن پورے قرآن مجید کے اندر صرف 24 سے 25 پیغمبروں کا نام اور ان کا تذکرہ موجود ہے، اور ان 24 سے 25 پیغمبروں میں 4 پیغمبر سب سے بڑے شمار ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تمام پیغمبروں میں 4 سب سے بڑے پیغمبر شمار ہوتے ہیں۔ حضرت انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے واقعات اور ان کی سیرتیں اور ان کے کردار قرآن مجید میں مختلف انداز میں بیان کیے گئے ہیں، جیسا کہ میں نے پچھلے جمعہ کے اندر بھی بیان کیا تھا، اور پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ زمرہ انبیاء میں حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں جن کے بارے میں قرآن مجید کے اندر موجود ہے کہ ان کا طریقہ اور ان کی سیرت اور ان کے کردار اور ان کی ساری زندگی امت محمدیہ کے لیے عملی نمونہ ہے۔
قرآن مجید کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد کانت لکم اسوۃ حسنہ فی ابراہیم والذین معہ۔ حضور کے بارے میں تو قرآن مجید کے نا موجود ہے، ہم سب جانتے ہیں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ لوگوں تمہارے لیے نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ اس کے علاوہ زمرہ انبیاء میں سر فہرست کسی پیغمبر کا نام اگر آتا ہے تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آتا ہے، ہمارے نبی کے بعد، جن کے تعلیمات، جن کا طریقہ کار امت محمدیہ کے لیے اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے نمونہ قرار دیا گیا ہے۔ اتنے عظیم پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام، قرآن مجید میں بڑے عبرت آموز انداز کے اندر ان کے واقعات کو، ان کی تفصیلات کو بیان کیا گیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی پاکیزہ سیرت ہم سب کے لیے اور رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے یہ پیغام دیتی ہے کہ زندگی میں چاہے حالات کیسے بھی آئیں، زندگی میں حالات چاہے کیسے بھی آئیں، لیکن ہم حق اور ایمان کو اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیں۔ زندگی میں اتار چڑھاؤ، نشیب و فراز، سکھ دکھ، آزمائش اور پریشانی، راحت و آرام ہر انسان کے ساتھ ہے، لیکن زندگی کے کسی بھی موڑ پر نہ حق کو چھوڑا جائے نہ ایمان کو چھوڑا جائے، ان دونوں چیزوں کو لازم پکڑا جائے۔ ہم حق پر قائم رہیں گے اور ایمان پر بھی قائم رہیں گے، چاہے حالات کیسے بھی آ جائیں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ اور آپ کی زندگی کا طرز عمل ہمیں یہ سبق دیتا ہے اور ہمیں یہ درس دیتا ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام بلکہ انہوں نے بہت ساری چیزوں میں اولیت اختیار کی تھی دیگر پیغمبروں کے مقابلے میں۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کے متعلق آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام انسانی تاریخ میں وہ سب سے پہلے پیغمبر ہیں اور سب سے پہلے انسان ہیں جن کے سر اور داڑھی کے بال میں سفیدی آئی ہے۔ یہ سب سے پہلے انسان، سب سے پہلے پیغمبر انسانی تاریخ کے اندر۔ ان سے پہلے نہ کسی پیغمبر کے اور نہ کسی انسان کے بال سفید ہوئے ہیں۔ اسی طرح انسانی تاریخ میں سب سے پہلے انسان اور سب سے پہلے پیغمبر ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، جن کا ختنہ ہوا ہے۔ ان سے پہلے ختنہ کا کوئی رواج نہیں تھا۔ 80 سال کی عمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام خود کا اپنے ہاتھ سے ختنہ کروایا ہے۔ اس زمانے سے لے کر آج تک اور آج کے بعد سے لے کر قیامت تک اہل ایمان کی، مسلمانوں کی یہ سنت ابراہیمی پہچان بن گئی ہے۔ ایک تو قربانی، جن کے تعلق سے آپ نے متعدد مرتبہ پچھلے جمعات میں اور عیدین کے موقع پر سنا آپ نے کہ حضرات صحابہ نے پوچھا تھا حضور سے کہ یہ قربانی کرنا، خون بہانا کیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ھذہ سنت ابیکم ابراہیم، یہ قربانی کرنا، خون بہانا تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ وہیں پر یہ ختنہ کرنا بھی، یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، جو ان کے زمانے سے شروع ہے، جاری ہے، قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اور عام طور پر بہت سارے مسلمانوں کے اندر یہ بات مشہور ہے، یعنی 3 جھوٹی باتوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ اس کی حقیقت کیا ہے میں واضح کرتا ہوں، اس لیے کہ حضرات انبیاء علیہ السلام معصوم عن الخطا ہوتے ہیں۔ کوئی بھی پیغمبر کبھی بھی زندگی میں کسی بھی موڑ پر جھوٹ نہیں بولتا، کوئی گناہ نہیں کرتا۔ یقیناً قیامت آنے والی ہے، جس دن نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔
ہر آدمی اپنے گناہوں کے بدلے اپنے اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا. جو مسلمان، جو انسان جتنا گناہگار ہوگا اتنا زیادہ اس کے بدن سے پسینہ نکلے گا اور وہ اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا. حدیث شریف کے اندر ہے کہ کسی کا پسینہ ٹخنوں تک ہوگا، کسی کا گھٹنوں تک، کسی کا کمر تک، کسی کا سینے تک اور کسی کا گلے تک ہوگا، اپنے پسینے میں خود ہی ڈوبا ہوا ہوگا. اور ایسے نفسا نفسی کے عالم کے اندر لوگ پیغمبروں کے تلاش میں نکلیں گے. ہم تو گناہگار ہیں، اللہ کے منتخب اور معصوم بندے پیغمبر ان کی خدمت میں جاتے ہیں اور ان سے اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں سفارش کرنے کی درخواست کرتے ہیں. یہ بات اچھی طریقے سے یاد رکھیں کہ نبی اور رسول جنہیں عام طور پر ہم پیغمبر کہتے ہیں، یہ اللہ کے منتخب بندے ہوتے ہیں. کوئی آدمی اپنے محنت سے، اپنی عبادت سے، اپنے مجاہدے سے، اپنے مطالعے سے کوئی آدمی نہ رسول بن سکتا ہے اور نہ نبی بن سکتا ہے، نہ پیغمبر بن سکتا ہے. اللہ اپنے بندوں میں سے جسے پیغمبر بنانا چاہتے ہیں اسے پیغمبر بناتے ہیں اور اس کو بچپن ہی سے ہر قسم کے شرک سے، برائی سے، گناہوں سے محفوظ رکھتے ہیں. حتیٰ کہ جس نسل سے پیغمبر دنیا میں آتے ہیں وہ نسل زناکاری سے محفوظ ہوتی ہے. اس نسل میں کوئی زناکاری نہیں کر سکتا، نہ مرد نہ عورت. حدیث شریف کے اندر ہے. تو قیامت کے دن جو نفسا نفسی کا عالم ہوگا، لوگ پیغمبروں کی تلاش میں نکلیں گے سفارش کرنے کے لیے. حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ اپنے بھول کا بہانہ کر کے معذرت کر دیں گے کہ مجھ سے بھول ہو گئی تھی اور میں نے اس درخت سے کھا لیا تھا جس درخت سے کھانے سے مجھے منع کیا تھا. آج اللہ تعالیٰ بہت جلال میں ہیں، غصے میں ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اسی کو بنیاد بنا کر میری پکڑ نہ کر دیں. لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ان سے سفارش کی درخواست کریں گے، آپ جائیے ہمارے حال پر رحم کھائیے، اللہ تعالیٰ ہمارا حساب و کتاب لے لیں. ان کے پاس جائیں گے، ان سے سفارش کی درخواست کریں گے، آپ جائیے ہمارے حال پر رحم کھائیے، اللہ تعالیٰ ہمارا حساب و کتاب لے لیں. سفارش کیجیے اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں. حضرت نوح علیہ السلام معذرت کریں گے کہ میں نے اپنے زندگی میں دنیا کے اندر اپنے کافر بیٹے کی اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں سفارش کی تھی، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اسی کو بنیاد بنا کر میری ہی پکڑ نہ کر دیں. آج میں اللہ کے بارگاہ میں پہنچ نہیں سکتا، آپ کی سفارش کر نہیں سکتا. آج اللہ تعالیٰ بہت جلال اور غصے میں ہیں. لیکن تم جاؤ ابراہیم علیہ السلام کے پاس، وہ اللہ کے خلیل ہیں، وہ تمہاری سفارش کر سکتے ہیں. لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور ابراہیم علیہ السلام سے درخواست کریں گے، ابراہیم آپ اللہ کے خلیل ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو زندگی میں مختلف طریقے سے آزمایا ہے، آپ ہر آزمائش میں پورے اترے ہیں، جس کی پاداش میں اللہ نے آپ کو اپنا خلیل بنایا، دوست بنایا ہے. آج دیکھیے ہم کس قدر پریشان حال ہیں. میدان محشر میں ہماری سفارش کیجیے اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں. ابراہیم علیہ السلام کہیں گے کہ نہیں، مجھ سے زندگی میں 3 باتیں ایسی زبان سے نکل گئی تھی جو نہیں نکلنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں 3 باتوں کو بنیاد بنا کر میری پکڑ نہ کر دیں اور کہیں مجھے سے حساب و کتاب شروع نہ ہو جائے. وہ کون سی 3 باتیں ہیں ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے نکلی تھی؟ محترم بزرگوں اور دوستوں، وہ اصل میں توریہ تھی، جھوٹ نہیں تھی. کسے کہا جاتا ہے توریہ؟ توریہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسا لفظ بولا جائے، ایسی بات کہی جائے جس کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں، ایک قریب کا، دوسرا دور کا. بولنے والا دور کا مطلب مراد لیتا ہے اور سننے والا قریب کا مطلب مراد لیتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے زندگی کے اندر
3 مرتبہ اسی قسم کا توریہ اختیار کیا تھا. ایک اس وقت جب ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے ان سے کہا تھا کہ ابراہیم ہمارے ساتھ میں میلے میں چلیے، چونکہ سال میں ایک مرتبہ شہر کے باہر نکل کر میلے میں جاتے تھے، وہاں کھیل کود ہوا کرتا تھا، تماشے ہوا کرتے تھے. ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع پر کہا تھا کہ انی سقیم، کہ میں تمہارے ساتھ نہیں آ سکتا کھیل کود کرنے کے لیے میلے میں، اس لیے کہ میں بیمار ہوں. یعنی بیماری کا بہانہ کیا تھا ابراہیم علیہ السلام نے. ابراہیم علیہ السلام نے میلے میں جانے سے معذرت کر دی تھی کہ میں آ نہیں سکتا، میں بیمار ہوں. اور دوسری بات، جب سارے کے سارے لوگ میلے میں چلے گئے قوم کے، دیکھا کہ باڑے کے اندر سارے بت اوندے پڑے ہوئے ہیں، کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہے، کسی کا منہ ٹوٹا ہے، کسی کا پیٹ پھٹا ہوا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے ایک نظر اٹھا کر سب کو دیکھا کہ سب تو ٹوٹے پھوٹے پڑے ہوئے ہیں، لیکن اکیلا کاندھے پر کلاڑی لے کر کھڑا ہوا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ پوچھو تمہارے بڑے میاں سے، جو اپنے کاندھے پر کلاڑی لے کے کھڑا ہے، پوچھو اس سے. یہ کہنے سے مقصد اصل ابراہیم علیہ السلام کا یہ تھا تاکہ قوم کے لوگوں کو بیوقوف بنا قرار دیا جائے کہ تم کیسے بیوقوف لوگ ہو جو اپنے خود کی حفاظت نہیں کر سکتے، وہ تمہاری کیا حفاظت کریں گے. تو ابراہیم علیہ السلام کے کہنے پر قوم کے لوگوں نے کہا کہ ابراہیم تم اچھی طریقے سے جانتے ہو نا، یہ بات نہیں کرتے نا یہ. تو ابراہیم علیہ السلام اس موقع پر کہا کہ جو تم سے بات نہیں کر سکتے، جو تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتے، جو نقصان سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے، تمہارا کیا بھلا کریں گے وہ. بہرحال ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کے پاس لے جایا گیا، جس نے دہکتی ہوئی آگ میں ان کو ابراہیم علیہ سے ڈالنے کا حکم دیا، بلکہ ڈالا گیا. وہی آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلے گلزار بن گئی. لمبا چوڑا واقعہ ہے وہ. دوسری چیز کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہنے کے بجائے کہ یہ سب میں نے کیا ہے، کہا کہ تم یہ بڑے میاں نے کہا ان سے پوچھو. گویا کہ اس میں بھی ایک توحید کا پیغام ہے قوم کے لیے. اور تیسری بات جس کی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کی جاتی ہے وہ یہ کہ ابراہیم علیہ السلام فلسطین سے اپنے بیوی اور اپنے بھتیجے حضرت لوط کو لے کر، اپنے بیوی حضرت سارہ کو لے کر فلسطین سے جب مصر جا رہے تھے تو مصر کا بادشاہ بڑا ظالم بادشاہ تھا. اس کے علاقے سے جو بھی مسافر عورتیں گزرتی تو ان کے ساتھ کے مردوں کو قتل کر دیتا اور عورتوں کے ساتھ میں بدکاری کیا کرتا تھا. جب ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت سارہ کو لے کر گزرنے لگے، بڑی حسین و جمیل تھی ابراہیم علیہ السلام کی بیوی، بہت زیادہ خوبصورت تھی. اس ظالم بادشاہ کے کارندے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور آنے کے بعد پوچھا کہ یہ تمہاری کون ہے یہ خاتون. اور یہ بات مشہور تھی کہ بہن کے مقابلے میں بھائی کی غیرت بہت زیادہ ہوتی ہے. اور اس بادشاہ کے تعلق سے سنا تھا کہ اگر معلوم ہوتا کہ یہ کسی کی بہن ہے تو بہن کو چھوڑ دیتا تھا، لیکن اگر معلوم ہوتا کسی کی بیٹی ہے یا کسی کی بیوی ہے تو باپ کو قتل کرتا، بیٹی کے ساتھ میں بدکاری کیا کرتا، شوہر کو قتل کرتا، اس کی بیوی کے ساتھ میں بوکالا کیا کرتا تھا. تو اس موقع میں ظالم بادشاہ کے کارندے جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ ابراہیم یہ کون ہے خاتون تمہاری، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ میری بہن ہے. حالانکہ بیوی تھی وہ. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ میری بہن ہے. اور یہ بات اچھی طریقے سے یاد رکھیں، اپنی جان بچانے کے لیے اور اپنی عصمت کی حفاظت کے لیے اگر جھوٹ بولنے کی نوبت آ جائے تو بولا جا سکتا، اس کی گنجائش ہے. لیکن چونکہ بہت زیادہ حسین و جمیل تھی حضرت سارہ، کارندے نہیں مانے، یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام کو چھوڑ دیا
اور بی بی سارا کو، ابراہیم علیہ السلام کو بیوی کو بہن کہنے کے باوجود وہ کارندے اٹھا کر لے کر چلے گئے بادشاہ ظالم فرعون کے پاس، اور وہ بری نیت سے حضرت سارا کے قریب آنا چاہا. پیغمبر کی بیوی تھی، وہ عابدہ و زاہدہ تھی، متقیہ تھی. اپنے زمانے میں پیغمبر کی بیویاں سب سے بڑی ولی ہوا کرتی ہیں. وہ بری نیت سے قریب آنا چاہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسا خوف اور ایسی ہیبت اس ظالم بادشاہ کو بتاری ہوئی کہ کانپنے لگ گیا. چھوڑ دیا حضرت سارا کو، پیچھے ہٹ گیا، پھر صحیح سالم ہو گیا. پھر دوبارہ ہمت کر کے وہ آگے آنا چاہا، پھر ایسا خوف اور ایسی دہشت اس کے اوپر طاری ہو گئی کہ وہ بالکل کانپنے لگ گئے اس کے ہاتھ. پھر اپنے ارادے کو ختم کر کے پیچھے ہٹ گیا. پھر تیسری مرتبہ بری نیت سے بی بی سارا کے قریب آنے لگ گیا تو کانپتے ہوئے زمین پر گر پڑا. بی بی سارا پریشان ہو گئی، اگر یہ مر گیا تڑپ کر تو قوم کے لوگ میرے اوپر الزام لگائیں گے کہ میں نے ان کو مار دیا ہے، ان کے بادشاہ کو میں نے مار دیا ہے. حضرت بی بی سارا نے اللہ کے بارگاہ میں دعا کی، پروردگار اس کو زندہ کر دے، کہیں میرے موت کا سبب نہ بن جائے. بی بی سارا کی دعا کی برکت سے اور بی بی سارا کی ولایت کا معتقد ہو گیا، اور اس نے اس بی بی کے تقوی و طہارت اور پاکیزگی سے متاثر ہو کر اس نے جو ہے بہت سارے تحفے تحائف دے کر، اور خاص طور پر بعض کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اپنی بیٹی، اور بعض کتابوں کے اندر ہے کہ اپنی باندی کنیز حضرت ہاجرہ جو آگے چل کے ابراہیم علیہ السلام کی بیوی بنی ہیں، اور انہی کے پیٹ سے حضرت اسماعیل پیدا ہوئے ہیں جن کے قربانی کا مشہور و معروف واقعہ ہے. کچھ ہدیے تحفے اور خاص طور پر اپنی بیٹی یا کنیز کو دے کر کارندوں کے ذریعے سے بھیج دیا کہ ان کو صحیح سلامت لے جا کر ان کے بھائی کے پاس واپس کر دو. چنانچہ واپس کر دیا گیا. کہ یہ تین باتیں ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کی جاتی ہیں. اصل میں یہ تین باتیں حقیقت میں جھوٹ نہیں ہیں بلکہ توریہ ہیں. توریہ کے اندر ایسے دو مطلب ہوتے ہیں، ایک قریب کا اور ایک دور کا. بولنے والا دور کا مطلب معنی مراد لیتا ہے اور سننے والے قریب کا معنی مراد لیتے ہیں. چونکہ حضرت سارا ایمانی اعتبار سے اور مسلمان ہونے کے اعتبار سے بہن بھی ہوتی ہیں. المسلم اخو المسلم، کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، ایک مومنہ عورت دوسرے مومن مرد کی بہن ہے. ایمان کے ناطے سے بہن بھی ہو سکتی ہے، اور ہے ابراہیم علیہ السلام نے یہی مراد لیا تھا کہ ایمانی اعتبار سے میری یہ بہن ہے. تو جھوٹ نہیں ہوا، توریہ ہے یہ. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام ان تین باتوں کی وجہ سے قیامت کے دن تھرا رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں جان سے گھبرا رہے ہوں گے، ڈر رہے ہوں گے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ انہی تین باتوں کو بنیاد بنا کر میری پکڑ نہ کر دیں. محترم بزرگوں اور دوستو، اسلامی شریعت کے اندر، شریعت مصطفیٰ کے اندر مسلمانوں کے لیے اپنی زبان سے جھوٹ بولنا اسے گناہ کبیرہ اور حرام قرار دیا گیا ہے. اس لیے کوئی بھی مسلمان اپنے زندگی میں کبھی بھی جھوٹ نہ بولے. اگر بلا وجہ کے جھوٹ بولتا ہے تو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے اور وہ حرام کے گناہ کا مرتکب ہوتا ہے. قیامت کے دن اللہ کی باز پرس ہوگی کہ کیا مجبوری تھی تیری جو تو نے یہاں پر جھوٹ بولا ہے. نہیں بولنا چاہیے. جب زندگی کی ہر موڑ پر چاہے کیسے بھی حالات آ جائیں، آدمی صدق و صداقت پر قائم رہتا ہے، جھوٹ سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، تو اللہ کی مدد بھی شامل حال ہوتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ پاک اسے سچ بولنے والے کے لیے عزت کا مقام بھی عطا کرتے ہیں. لیکن جو جھوٹ بولنے کا عادی ہوتا ہے، موقع بہ موقع جھوٹ بولتا ہی رہتا ہے، وہ انسانوں کی نگاہوں میں ذلیل بھی ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مدد بھی اٹھا لی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے.
لیکن امت محمدیہ کے افراد کے لیے اپنے زندگی میں 3 موقعوں پر جھوٹ بولنے کی گنجائش اور رخصت بھی دی گئی ہے۔ کون سے 3 موقع ہیں؟ ان 3 موقعوں کے اوپر جھوٹ بول سکتا ہے مسلمان۔ ایک تو یہ ہے کہ 2 افراد میں، 2 آدمیوں میں، 2 تنظیموں میں، 2 جماعتوں میں، 2 تحریکوں میں آن بن ہو جائے، لڑائی جھگڑا ہو جائے، ان دونوں میں آپس میں مصالحت کرانا ہو، تو ان 2 آدمیوں میں، 2 تنظیموں میں، 2 جماعت کے لوگوں میں مصالحت کرانے کے لیے جھوٹ بولنے کی ضرورت پڑ جائے تو جھوٹ بولنے کی گنجائش ہے، تاکہ وہ دونوں مل جائیں، دشمنی محبت میں بدل جائے، عداوتیں نفرتیں ختم ہو جائیں، اور دونوں بھائی بھائی مل کر رہ سکیں، اور کسی کے سینے میں اپنے دوسرے مسلمان بھائی کا کینہ نہ رہ سکے۔ اس لیے ایسے موقع دونوں کو ملانے کے لیے، دونوں میں مصالحت کرانے کے لیے اگر جھوٹ بولنے کی ضرورت پڑ جائے تو اس کی گنجائش ہے۔ الفاظ پر غور کریں، میں بول رہا ہوں گنجائش ہے، نہیں تو آپ بولیں گے کہ مولوی صاحب مفتی صاحب نے بول دیا جھوٹ بولنے کی، چلو بولا جا سکتا ہے جی، آپ ہر جگہ فائدہ اٹھائیں گے جھوٹ کا سہارا لے کر؟ نہیں بھائی، خاص موقع ہو اور مخصوص شرائط کے ساتھ جھوٹ بولنے کی اگر نوبت آ جائے تو 2 فریقین میں مصالحت کرانے کے لیے جھوٹ بولنے کی گنجائش ہے، اجازت ہے۔ ایک تو یہ موقع، اور دوسرا ایک جنگ کے میدان میں جھوٹ بولنے کی اجازت ہے، تاکہ میدان فتح کیا جا سکے اور دشمن شکست سے دوچار ہو سکے، اور اپنے فوج کو مستحکم مضبوط رکھ سکے، تاکہ فوج اپنی میدان سے پیٹ پھیر کر نہ بھاگ سکے۔ اس لیے میدان جنگ میں حکمت عملی کے طور پر جو جھوٹ بولنے کی نوبت آ جائے تو بولنے کی گنجائش ہے اور اجازت ہے۔ اور تیسرے جھوٹ بولنے کی جو اجازت اور گنجائش ہے وہ یہ ہے کہ اپنے ناراض بیوی کو منانے کے لیے، میاں بیوی دونوں کی زندگی میں خوشحالی لانے کے لیے، دونوں کو شیر و شکر بنانے کے لیے، شوہر بیوی کو یا بیوی شوہر کو اگر ایسے کچھ ملے جلے الفاظ بولتا ہے جس کی وجہ سے محبت میں اضافہ ہو سکتا ہے، یا روٹھی ہوئی بیوی راضی ہو سکتی ہے، روٹھا ہوا شوہر اگر مان جاتا ہے، تو ایسے ناراض بیوی کو منانے کے لیے جھوٹ کا سہارا لینا پڑے تو اس کی بھی اجازت ہے۔ ان 3 موقعوں کے علاوہ کسی بھی مسلمان کو کبھی بھی زندگی میں جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ جو مسلمان اپنی زندگی میں صداقت و امانت کو اختیار کرتا ہے تو اس کے لیے پیغمبر اسلام علیہ السلام نے یہ خوشخبری سنائی ہے کہ ایسا مسلمان قیامت کے دن پیغمبروں کا رفیق ہوگا، صدیقین کا رفیق ہوگا، صالحین اور شہداء کا رفیق ہوگا، دوست ہوگا، ان کے ساتھ میں ان کا حشر ہوگا۔ فرمان نبوی ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں التاجر الصدوق الامین، سچا تاجر، امانت دار تاجر قیامت کے دن مع الانبیاء والصدیقین والشہداء والصالحین، قیامت کے دن نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ لیکن جو تاجر، جو بیوپاری، جو بزنس مین دنیا کے اندر اپنے کاروبار میں اور اپنے بزنس میں ہمیشہ سچ بولا کرتا تھا اور امانت داری کو اختیار کیا کرتا تھا، قیامت کے دن ان 4 عظیم شخصیات کے ساتھ اس کا حشر ہوگا، پیغمبروں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ اور صالحین کے ساتھ۔ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 خوبیاں آپ کے نبی بنائے جانے سے پہلے عرب کے اندر مشہور تھی۔ عرب کے لوگ ہمارے نبی کو نام لے کر کم، انہی 2 خوبیوں کی وجہ سے زیادہ پہچانتے تھے، الصادق والامین، سچ بولنے والا وہ نوجوان اور امانت دار نوجوان جن کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے بھائیو، ہم اسی نبی کے امتی ہیں، اسی نبی کا کلمہ ہم بھی پڑھنے والے ہیں۔ ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے کاروبار میں برکت ہو، ہم عزت کا مقام پائیں، اللہ کی مدد ہمارے شامل حال ہو۔ تو بھائیو، ہم کبھی جھوٹ نہ بولیں اور کبھی امانت میں خیانت نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا
ان الحمد للہ رب العالمین.